بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں قریب ہیں اور انہی راتوں کے سب سے خوبصورت عبادت نماز تراویح ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اگر تھکاوٹ ہو تو کیا کریں؟ کیا 8 رکعت کافی ہیں؟ کیا بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کا مدلل، آسان اور عملی جواب جانیں گے تاکہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ رمضان کی اس عظیم سنت کو ادا کر سکیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین کرام، اگر تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک یا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں کیا پڑھنا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہے کہ نماز تراویح میں کیا پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک، پھر تراویح کی تسبیح آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔
اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں کہ اگر آپ قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی، تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 10 صورت یاد نہیں ہیں، چاروں قل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک قل کر کے چاروں قل 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائے گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت نماز ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں قل بھی یاد نہیں ہے، تو صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہے۔ ہر رکعت میں یعنی 20 رکعت میں، تو 20 رکعتوں میں آپ یہ صورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت نماز مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نیت کیا ہے۔ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ابھی وتر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی صورت ملا لیں، جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی صورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی صورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی ہے، تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔
ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹا ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح، اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ ناقابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ اگر اس میں 4 بھی پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بلکہ چاروں فقہا کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن عموماً 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ 20 رکعت نماز پوری کر لیں لیکن بیٹھ کر پڑھ لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ سامعین کرام، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تراویح کی پوری 20 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی ہمت، طاقت و قوت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بات ہے کوئی اعتراض تو آپ بول دیجیے نہیں کریں گے اس کا ابھی آپ خود کیجیے